بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو درود پاک میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ درود پاک ربیع الاول کا خاص درود پاک ہے۔ یہ درود پاک بڑے بڑے صوفیاء اولیاء کرام کا وظیفہ رہا ہے۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں درود پاک پڑھنے سے اللہ کی غیبی مدد ملتی ہے۔ انسان پریشانیوں، مصیبتوں، مشکلات سے نکل جاتا ہے، دکھوں سے نکل جاتا ہے۔ آج پوری دنیا جہاں میں جہاں بھی مسلمان پریشانی کا شکار ہیں، الجھنوں کا شکار ہیں، کسی نہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، نہ ان کو ذہنی سکون مل رہا ہے، نہ جسمانی سکون میسر ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس درود پاک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ جس انسان کو حضور کی دیدار ہو جائے اس کے لیے خوش قسمتی اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، جیسا مانگتا ہے جو مانگتا ہے رب کریم اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس قیمتی درود پاک کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ بھی درود پاک کے فیض و برکات حاصل کر سکیں۔ ناظرین، جس شخص نے یہ درود پاک پڑھا ان دنوں کے اندر پڑھ لیا، جو تین اور ترتیب میں آپ کو بتانے لگی ہوں، ان دنوں کے اندر جو شخص یہ درود پاک پڑھ لے پورا سال اس کے گھر سے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے گھر سے دکھ ختم ہو جائیں گے، اس کے گھر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو، آج دور حاضر میں اگر ایک مقبول ترین مفید ترین وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ درود پاک ہے۔ الحمدللہ میں نے بھی اس درود پاک کی بہت زیادہ برکتیں دیکھی ہیں۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، باقی وظائف اس کے آگے مانند پڑ جائیں گے۔ اس درود پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت تاثیر رکھی ہے، بہت طاقت رکھی ہے۔ دوستو، دور حاضر میں ہر انسان پریشانی، مسائل، ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ جیسی کیفیت سے دوچار ہے، بلکہ مصائب و آلام کی ایسی وادیوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے جس سے بچ نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ اسے ناممکن نظر آتا ہے۔ دور حاضر کے اندر آج ہم مہنگائی سے پریشان ہیں، آج ہم دکھوں سے، بیماریوں سے پریشان ہیں۔ ایسے بھی حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں۔ ہماری دین سے دوری کی وجہ سے ہم مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو ایک مناسب سے الفاظ بتا دیتی ہوں، آپ نے وہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو تعداد میں بتاؤں گی اس کو تعداد ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے اس ماہ ربیع الاول کے اندر یہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ درود پاک بہت ہی زیادہ خاص ہے، کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، سارے مہینوں کا سردار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام مرتبہ عطا فرمایا، اس ساری کائنات کو حضور کے لیے بنایا، تو جب آپ حضور اکرم پر درود پاک پڑھ کر رب کی بارگاہ میں مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی خالی جھولیاں بھی بھر دی جائیں گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ خالی دامن لوٹ کر آئیں۔ اللہ تو ہر وقت فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے تو میں اس کو عطا کروں، کوئی حضور کے صدقے سے مانگے تو میں اس کو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ درود پاک ایک انمول تحفہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، نور آئے گا، ہر طرف روشنی ملے گی، اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، حضور کا ساتھ مل جائے گا۔ جب کوئی یہ درود پاک پڑھے گا حضور کی زیارت نصیب ہوگی، تو آپ بھی اس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ اس کی بڑی برکتیں، اس کی بڑی بہاریں ہیں۔ جو شخص بھی درود پاک کو پڑھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے سب سے پہلے وضو کرے، اگر غسل کر لے تو سب سے اچھا ہے، پاک صاف کپڑے پہن لے۔ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر کا ہر فرد پڑھ سکتا ہے، بچے پڑھ سکتے ہیں، بوڑھا بھی، جوان بھی۔ جو شخص چاہتا ہے اس کا مقدر سنور جائے، اس کی قسمت سنور جائے، اس کا نصیب بدل جائے، اس کے گھر سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، دکھ ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ جو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، سارے کاروبار بند ہو چکے ہیں، کہیں سے کوئی دور دور تک کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور چاہتا ہے کہ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، اس شخص کو چاہیے کہ درود پاک لازمی پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ تو یہ مہینہ بڑی ہی رحمت والا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا وقت قریب آیا، حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا تو رات جاری تھی، صبح آ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت رات کا اہتمام ہو رہا تھا، صبح کی ابتدا ہو رہی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تہجد کے وقت ہوئی، یعنی کہ جب رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں پیر کا دن تھا، رات نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ تیرا محبوب میرے اندر آئے، حضور کی رات کو ولادت ہو، جبکہ دن نے کہا اے باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ حبیب کی ولادت دن میں ہو تاکہ مجھے بھی ان کی برکتیں مل جائیں، رات نے کہا میرے اندر ہو تاکہ مجھے برکتیں مل جائیں، تو رب نے فرمایا میں دونوں کو ہی یہ سعادت بخشتا ہوں۔ جس وقت رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، اس کی جو درمیانی گھڑیاں ہوں گی تاکہ رات کو بھی برکتیں مل جائیں دن کو بھی برکتیں مل جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور کی ولادت کا ٹائم مقرر کیا۔ رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، تہجد کا وقت تھا۔ سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک مختصر جماعت کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا جن کے پاس تین جھنڈے تھے۔ اس جماعت نے ایک جھنڈا میرے گھر کے صحن میں گاڑ دیا، ایک کعبہ کی چھت پر اور ایک بیت المقدس پر کھڑا کر دیا۔ اس سہانی رات کے اندر، اس سہانی دن کے اندر کیسا عالی شان دن ہوگا، کیسی وہ مکے کی گلیاں خوشبودار ہوں گی، کیسا ماحول ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہوگی۔ کیا ہی بات ہے ان لوگوں کی، کیا ہی مقدر ہے ان لوگوں کے جو اس مہینے کے اندر حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ آپ نے درود پاک کیسے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، بہتر ہے آپ روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کر یہ درود پاک پڑھیں اور ایسے ہی باوضو پڑھ کر سو جائیں۔ آپ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں، قبلہ کی جانب منہ کر لیں اور یہ تصور میں رکھنا ہے کہ میں درود پاک پڑھ رہی ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ درود پاک پہنچ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کا تصور کر کے آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس درود پاک کو آپ نے خاص کر ربیع الاول کے مہینے میں پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کر سونے سے پہلے کم از کم 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو میں کہتی ہوں آج ہی شروع کر لیں، آج پہلا دن ہوگا، رات کو آپ نے عشاء کے بعد بیٹھ جانا ہے، صرف 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ربیع الاول کا پورا مہینہ پڑھنا ہے، آپ نے ہر رات سونے سے پہلے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ باوضو ہی سونا ہے، باوضو ہی پڑھنا ہے۔ درود پاک ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اور سن لیں وہ درود پاک کیا ہے۔ صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بالکل مختصر سا درود پاک ہے، کوئی بھی غلطی کوتاہی مت کیجیے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور آگے اپنے دوست و احباب تک ضرور پہنچائیں۔ صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس درود پاک کو آپ اپنا روزانہ معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بہت سی حاجتیں پوری فرما دے گا۔ جب آپ یہ درود پاک پڑھ لیں تو آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، آپ کی قسمت چمک جائے گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ دوستو چاند ستاروں کی طرح زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہو، اندھیروں سے نکلنا چاہتے ہو تو اس عمل کو غنیمت سمجھو۔ آپ کے دوست احباب جتنے بھی گھر کے افراد ہیں ان سے کہیں چند دنوں کی تو بات ہے، زندگی بار بار موقع نہیں دیتی، اگر آپ موقع ملا ہے تو ضرور اس عمل سے استفادہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ یہ چند دنوں کا عمل آپ کی زندگی بنا سکتا ہے، آپ کو رب کائنات کی بارگاہ سے پورے سال کے غموں اور دکھوں کا مداوع ہو جائے گا، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کا واسطہ دیں، اے اللہ ہم گناہ گاروں پر، سیاہ کاروں پر اپنے گھر کے کرم کے فضل و شرف سے ہماری مغفرت فرما، اپنے فضل کے دروازے ہم پر کبھی بند نہ کرنا۔ بے شک ہم جتنے بھی سیاہ کار ہیں لیکن پھر بھی تیرے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، تیرے سوا کس سے مانگیں گے، ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے بغیر کسی عذر کے اپنے ہر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ گناہ جو ہم نے تنہائی میں کیے، وہ گناہ جو ہم نے محفل میں کیے، جو نادانی میں کیے، انجانے میں کیے، سوچ کے کیے، بغیر سوچے سمجھے کیے، اس کی بری نیت کا جو بھی گناہ کیے، اے اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ، میرا غفور الرحیم اللہ، ہم سب کے دکھ درد مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے
ہمارے رزق میں، روزگار میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ ہمیں بے شک مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو خوب آتا ہے۔ میرے اللہ ہمیں بغیر مانگے عطا کر، آمین ثم آمین۔ دعا ہے رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت و وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔